کیا ہمارے علماء نے کا اس حوالے سے کام کرنا ان کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری نہیں بنتی؟ تو بھائی میں اکثر جو ہے وہ اپنے مطلب مسلک کے لوگوں کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں، دوسرے مسلک والوں کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے ان فتنوں کے اوپر کام کرنے کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ مسلکی اعتبار سے بات کریں تو ہم نے کتنا کام کر دیا، بہت مسلک کی خدمت کر دی نا۔ اور ٹھیک ہے، مطلب اپریشیٹ کریں آپ، مطلب کرنا چاہیے، آپ نے کتاب و سنت کے اس کے جذبے کے ساتھ کیا کہ کتاب و سنت کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں نا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی احناف کے رد میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی نیا اہل حدیث ہو اور وہ کہے کہ احناف کے رد میں نے کچھ کتابیں پڑھنی ہیں تو اہل حدیث علماء کی ذرا کتابیں مجھے دے دو، تو 1000 کی فہرست تو تیار ہو جائے گی نا، مطلب ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی نیا بیچارہ ایتھیسٹ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ بھائی میں نے ایتھیزم کے رد میں کوئی آپ کے کسی عالم دین کی کتاب پڑھنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ کتنے اہل حدیث علماء کی کتنی کتابیں آپ کو ملیں گی، مطلب معذرت کے ساتھ ہیں۔ تو بھائی کیا یہ فتنے نہیں ہیں؟ کیا دنیا میں صرف ایک ہی فتنہ رہ گیا ہے؟ بہت سارے فتنے ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت کام کر لیا انکار حدیث کے اوپر، بہت اچھا کام کر لیا۔ آپ یقین مانیں ویسٹ کے اندر ایک بہت اچھے اسکالر بتا رہے تھے، ویسٹ کے اندر کوئی تقریباً 5000 کتاب چھپتی ہے سالانہ خدا کے انکار کے حوالے سے، اور آپ کے 50 سالوں میں پچھلے کوئی ایک کتاب نہیں ملے گی جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے بارے میں ہو ہے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ۔ ہم مطلب کچھ بھی نہیں کر رہے ویسٹ اور مغرب کے مقابلے میں۔ میرے اپنے ایک جاننے والے ایک مطلب دوست، بہت اچھے دوست، جو ایک تحریک کے ساتھ وابستہ تھے، مطلب ایک جسے جماعت کہتے ہیں نا، کوئی اسلامی جماعت جو بھی تھی، بہرحال میں نام نہیں لیتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں لندن میں گیا کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو پروفیسر تھے، اب ظاہری بات ہے وہ پروفیسر کمپیوٹر سائنس بھی پڑھاتا ہے تو ساتھ میں اپنا ذہن بھی تو ٹرانسفر کرتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا، 2 ہفتے تک تو میری صورتحال یہ تھی کہ اتنا کنفیوز تھا اور اتنا جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر چلا گیا کہ جیسے خدا نہیں ہے، نماز روزہ سب چھوڑ دیا۔ پھر پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں بات ڈالی اور میں نے سوچو بچار سب کچھ مطلب پڑھنا پڑھانا سب کچھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ واپس آ گیا۔ تو یہ ایک المیہ ہے بھائی، آپ کی سوسائٹی کا المیہ ہے۔ آپ کو سوسائٹی میں ایسے لوگ مل جائیں گے۔ ایک مجھے انگریزی کے پروفیسر صاحب ملے تو ان کے ساتھ ایسی ڈیبیٹ ہو گئی، وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا ایتھیزم کے حوالے سے ان کے ساتھ بحث ہو گئی، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ایتھیسٹ کہ جس نے یہ بات کہی ہو کہ بھائی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ نہ پڑھانا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ پاکستان میں ایتھیسٹ بہت ہیں، ٹھیک ہے، ہم مطلب وہ تو کہ ایتھیسٹوں کے حلقوں میں بیٹھتے تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ بڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ جس ایتھیسٹ نے اپنے گھر والوں کو کہا ہو کہ میرا جنازہ نہ پڑھانا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا دوہرا میں، یہ مجھے ایٹیچیوڈ تم لوگوں کا سمجھ نہیں آتا۔ جب تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، دوسری طرف سے مطلب مذہب کے نام پہ ساری رسمیں تم کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، نکاح بھی تم نے پڑھوانا ہے، جنازہ بھی تم نے اپنا پڑھوانا ہے۔ پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ 2 ایتھیسٹ پاکستان میں ایسے ہو گزرے ہیں، بڑے معروف نام ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ ہماری لاش جلا دینا، جنازہ نہیں پڑھانا، مطلب 2 نے یہ جرات بھی کی تھی۔ تو لیکن عام طور پہ تو اس نے ایک بڑی اہم بات کی، اور وہ ایٹیچیوڈ ایتھیسٹوں کا میں نے کچھ اور ایتھیسٹوں میں بھی، ملحدین میں بھی مطلب اس کو نوٹ کیا، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس کو مطلب ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کی کچھ نارمز ہیں، آپ جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کلمات ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اجنبی بن جائیں۔ ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ میں ہوں تو ایتھیسٹ، خدا کو نہیں مانتا، لیکن قاری صاحب گھر پہ لگوائے ہوئے ہیں، وہ بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اور ایتھیسٹ کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا لیکن فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا خیریت ہے، مطلب کہنے لگا بات یہ ہے کہ ابا جان ساتھ لے جاتے ہیں، ابا جان۔ اب میں ابا جان کو یہ بتانے سے تو رہا کہ میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں، خدا کو نہیں مانتا، ابا جان ظاہری بات ہے کیا کریں گے، گھر سے باہر نکال دیں گے نا، روٹی پانی بند کر دیں گے میرا، تو وہ کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں ہے نا۔ تو اس کا کہنا یہ تھا ٹھیک ہے، اب آپ کو بھائی داڑھی والے ایتھیسٹ ملا کریں گے، نماز پڑھنے والے ایتھیسٹ ملا کریں گے، آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے
مطلب اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے, وہ تلاوتیں بھی کر رہے ہوں گے, وہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے, مطلب سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے نا. ایک ایتھیسٹ کہنے لگا کہ بھائی ایسی بات ہے کہ ہم اعلان اس لیے نہیں کرتے سوسائٹی کے اندر کہ ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, یا ہم اپنی نظریات کا پرچار اس لیے نہیں کرتے, جو اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے ہم وہ اس لیے بھی اس کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, گڈ ایتھیسٹ. یعنی گڈ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے ساتھ مل کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, جو سوسائٹی کر رہی ہے وہ کرتا رہتا ہے, لیکن اندر سے وہ ایتھیسٹ ہے. تو اور وہ اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کا بھی ذہن خراب کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی اس وقت مطلب تباہی کے اس دہانے کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ بظاہر یہ سارے مطلب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اسلامی شاعر, اسلامی حلیے, لیکن اندر سے لوگ جو ہے وہ خدا بیزار ہوں گے. کبھی اکیلے میں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو وہ کہیں گے بھائی میں تو ڈاؤٹس کے اندر ہوں. مطلب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مدارس سے فارغ التحصیل, چلیں ایتھیسٹ نہیں بنے, لیکن کئی مجھے ایسے بھی ملے ہیں مطلب جو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نہیں, ڈاؤٹس بہت ہیں, شکوک و شبہات بہت ہیں, ہمارے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے ویسٹ کو, مغرب کو, فلسفے کو, سائنس کو. اگر آپ پڑھیں نا تو بہت شک, واقعتاً بس ایک عذاب ہے, بس شک میں مبتلا ہو گئے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے. تو بھائی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, مطلب اس فتنے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب اس کو فوکس کریں, اس موضوع کے اوپر نا, مطلب لکھیں نا, انگریزی کے اندر لکھیں, اردو میں لکھیں, اور ضرورت ہے اس موضوع کے اوپر کام کرنے کی. اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ہاں کام نہیں ہوا. پھر یہ ہے کہ سیکولرزم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, لبرلزم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جتنے بھی مطلب فتنے ہیں, جو جدید فتنے ہیں, تو اب ہمارے ہاں اب دیکھیں نا کہ کن لوگوں نے جدید فتنوں کے خلاف کام کیا. مطلب گنتی کے لوگ ہیں نا, 2-4 لوگ ہی آپ دکھا سکتے ہیں. اب ٹھیک ہے ہمیں اختلاف ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ سے, بہت اختلافات ہیں, اور ٹھیک اختلافات ہیں, مجھے بھی ہیں, میں نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے, مولانا مودودی نے یہ صحیح نہیں لکھا. لیکن آپ یقین مانیں پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو مولانا مودودی کے علاوہ کون ہے مطلب جس کو لوگ جانتے ہوں پاکستان میں ہیں. مطلب آپ دیوبند کا کوئی عالم دین ان کا نام لے کے بتا دیں, کوئی بریلوی مکتب فکر کا کوئی عالم دین مطلب ان کا نام لے کے بتا دیں, کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر کا عالم دین ان کا نام لے کے بتا دیں کہ جنہیں دنیا جانتی ہو. پاکستان والے تو جانتے ہوں گے, سعودی عرب والے بھی جانتے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ جسے دنیا جانتی ہو. آپ ملائیشیا میں چلے جائیں تو لوگ مودودی کو جانتے ہیں, آپ ادھر مراکش میں چلے جائیں تو لوگ مودودی کو جانتے ہیں, آپ یو کے میں بیٹھے ہو, امریکہ میں بیٹھے ہو تو لوگ مودودی کس وجہ سے جانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے فکری کام کیا ہے. فکری کام کرنا اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. انہوں نے ان فتنوں کو ایڈریس کیا ہے کہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ملت کے لیول پہ, ملت اسلامیہ کے لیول کے فتنے تھے, مطلب ایتھیزم کو انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, ہیگل کے اوپر انہوں نے لکھا ہے, کارل مارکس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے, ڈارون کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. تو اس طرح سے, اور اسی طرح سے جو سیکولرزم ہے اس کے خلاف انہوں نے لکھا, لبرلزم کے خلاف انہوں نے لکھا. تو جو اسی طرح ماڈرنٹی کا جو جدیدیت کا فتنہ تھا, تجدد پسندی کا فتنہ تھا, اس کو انہوں نے ایڈریس کیا, اس کے خلاف انہوں نے لکھا. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اب ہمیں اپنے ریسرچ ورک کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے. مطلب ساری دنیا جو ہے وہ آناف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو ٹھیک ہے نا, آناف کتنے ہوں گے پوری دنیا میں؟ مسلمان بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں کتنے ہیں؟ 1.25 سے 1.5 ارب ہے, 7 ارب دنیا کی آبادی ہے.